السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کی جانب سے J-10 کے مزید اسکواڈرن خریدے جانے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ چین کی FC-31 اسٹیلتھ فائٹر کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کی غرض سے نیو آفس کو اسٹیبلش کرنے، اسرائیل کے لیے امریکن ہیلی کاپٹرز، انڈیا کی امریکی ساختہ MD-530 ہیلی کاپٹر میں دلچسپی، بیلاروس اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر اہم خبروں پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چین نے اپنے انڈیپینڈنٹلی ڈیولپڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ FC-31 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروموٹ کرنے کی غرض سے ایک الگ آفس اسٹیبلش کیا ہے۔ غیر ملکی کمپیٹیٹرز جیسا کہ US F-35 اور رشین چیک میٹ Su-75 سے مقابلے کو لے کر FC-31 کو چین مخصوص ایڈوانٹیجز کے ساتھ پروموٹ کرنے کا خواہش مند ہے۔ چائنیز میڈیا کے مطابق اس معاملے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایکسیپٹیبل پرائس اور کسی قسم کی سیاسی رکاوٹوں سے پاک FC-31 انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بخوبی بنا سکتا ہے۔ چائنیز میڈیا کے مطابق جہاں F-35 خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور پارٹنرز کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہیں بہت سے ممالک اس طیارے کو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن بجٹ اور امریکہ کی طرف سے ایکسپورٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے یہ ایئرکرافٹ بہت سے ممالک کی پہنچ میں نہیں ہے۔ دوسری جانب رشین Su-75 نے بھی ابھی فرسٹ فلائٹ لینی ہے، لہٰذا ایسے موقع پر چین اس طیارے کو جلد تیار کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگٹ کر کے فیئر شیئر لے سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق FC-31 بہت جلد چین کا پہلا 5th جنریشن کیریئر بورن فائٹر جیٹ بن جائے گا۔ مقامی الیکٹرانک میڈیا سورسز کے مطابق پاکستان ایئر فورس بہت جلد J-10C کا دوسرا اور تیسرا اسکواڈرن بھی ریسیو کر لے گی۔ 92 نیوز کے مطابق پاکستان ایئر فورس کو جہاں ابتدائی اسکواڈرن کے ایئر کرافٹ مارچ کے اوائل میں ڈیلیور ہونے کے امکان ہے، وہیں پاکستان چین سے J-10C کے مزید اسکواڈرن بھی خرید رہا ہے، جن کی ڈیلیوریز آئندہ چند ماہ میں ہو جائیں گی۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے والی تصاویر کے مطابق ممکنہ طور پر پاک فضائیہ کے لیے 20 طیارے پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں، جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق 23 مارچ سے پہلے 25 ایئر کرافٹ کی پاکستان آمد کے بارے میں کہا گیا تھا۔ ترکی کے ایک وفد نے دورہ بنگلہ دیش پر بنگلہ دیش کی آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف اور دیگر آفیشل سے ملاقات کی۔ بنگلہ دیش اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات مضبوط بنانے اور خاص طور پر عسکری ساز و سامان کی تجارت اور ملٹری ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر اور پرسنل کی ٹریننگ پر تبادلہ خیال ہوا۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت اپنی نیوی کے لیے ترکی سے شپس ایکوزیشن سے متعلق بات چیت کر رہا ہے، جبکہ دیگر شعبوں میں تعاون کے بھی قوی امکانات ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی نیوی کے زیر استعمال P-3 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو بغیر کسی مس ہیپ کے سرو کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ 615 اسکواڈرن کے زیر استعمال امریکی ساختہ P-3 طیارے 1982 میں سروس میں شامل کیے گئے تھے۔ اس وقت کورین نیوی 16 P-3 آپریٹ کر رہی ہے، اس میں سے ایک طیارہ 15.3 ملین کلومیٹر گزشتہ 40 سالوں میں فلائی کر چکا ہے۔ مختلف سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 میں طے شدہ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے باہمی اقدامات کا لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے، اور ابتدا میں ایرانی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں چھوٹ شامل نہیں ہے۔ ان کے بقول امریکہ اور ایران کو معاہدے کی مکمل تعمیل میں واپس لانے کے لیے مفاہمت طے پانے کے قریب ہے۔ ایران، روس، چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین اور امریکہ کے ایلچی معاہدے کے مسودے کی تفصیل پر ابھی بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ مغربی طاقتوں کی جانب سے بار بار یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اصل معاہدے کے متروک ہونے کا وقت کم رہ گیا ہے۔ ویانا مذاکرات میں شریک مندوبین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر متن طے پا گیا ہے، لیکن کچھ متنازع مسائل ابھی تک تصفیہ طلب ہیں۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کے مقاصد مکمل طور پر پرامن ہیں اور وہ شہری استعمال کے لیے جوہری ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مغربی طاقتیں ایران کو جوہری ٹیکنالوجی کے حصول سے روکنے کی کوششوں میں ہیں۔
رشین اور بیلاروس کے صدور کے درمیان اس وقت ملاقات جاری ہے۔ میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ بیلاروس رشیا سے S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم خریدنے کے قریب ہے۔ اس بارے میں دونوں ممالک میں بات چیت گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے۔ یاد رہے کہ بیلاروس کے پاس اس وقت S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم موجود ہے، تاہم بیلاروس کے صدر نے جنوری میں کہا تھا کہ ان کا ملک اپنے اتحادی روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوزیشن پر بات چیت کر رہا ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو اسرائیل کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے 12 CH-53K ہیلی کاپٹرز میں ابتدائی 4 کی پروڈکشن کے لیے آرڈر دے دیا گیا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن یہ ہیلی کاپٹرز 2025 سے اسرائیل کو ڈیلیور کرنا شروع کرے گی، جبکہ ان کی اسمبلی سیکورسکی کے امریکی پلانٹ میں سر انجام دی جائے گی۔ امریکی حکومت نے پولینڈ کو $6 ارب کی لاگت سے M1A2 ورژن 3 ابراہمز مین بیٹل ٹینک فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پولینڈ کی حکومت نے 250 ابراہمز ٹینک فروخت کرنے کی درخواست امریکہ سے کچھ عرصہ پہلے کی تھی۔ اس ٹینک کی رینج 450 کلومیٹر اور سپیڈ 68 کلومیٹر پر آر ہے۔ اس میں 1500 ہارس پاور انجن استعمال کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے ہی 150 سے زائد ابراہمز ٹینک سعودی عرب کو ڈیلیور کیے جانے کی خبریں سننے کو ملی تھی۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا نے امریکی ساختہ MD-530 ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ MD-530 ایک لائٹ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے۔ امریکہ نے یہ ہیلی کاپٹر بڑی تعداد میں افغان فورسز کو بھی ڈیلیور کیے تھے۔ طالبان کے افغانستان پر 15 اگست 2021 کو دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے وقت اس ٹائپ کے کافی ہیلی کاپٹر طالبان کے ہاتھ لگے تھے، جن میں سے کئی ابھی بھی کارآمد ہیں۔ نیپال کی پولیس نے کھٹمنڈو میں 2 انڈینز کو یورینیم سمگل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ انڈین میڈیا سورسز کے مطابق ٹوٹل 8 افراد کو نیپال کی پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب پولیس کو ایک 5 اسٹار ہوٹل کی کار پارکنگ میں کار کے اندر سے یورینیم کی طرح کا میٹیریل ملا۔ تحقیقات کرنے پر یہ یورینیم کی سمگلنگ کی کوشش تھی، جس کو غیر قانونی طور پر سمگل کیا جا رہا تھا۔ اس میٹیریل کو انڈیا سے نیپال میں لایا گیا تھا، جس کو اب بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا جانا تھا۔ اس کی مالیت 350 ملین روپیز پر kg بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ انڈینز کی طرف سے یورینیم سمگلنگ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ بھارت کے اندر سے ایسے گروہوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، لیکن نام نہاد بین الاقوامی امن کے ٹھیکیدار اداروں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ گروہ دیگر ممالک میں بھی اپنا نیٹ ورک پھیلانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔